السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اے برانڈ نیو ایپیسوڈ آف گڑیاز ٹیک. میرے تمام لسنرس کو ہیپی نیو ایئر. میں سوچ رہی تھی کہ یہ والا پوڈ کاسٹ میں کس ڈرامے کے بارے میں کروں. میرا اپنا انٹینشن تو یہی تھا کہ ڈرامہ سیریز فطرت جو آ رہا ہے آج کل میں اس کے بارے میں ریویو کروں، کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے، بہت انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے اور اس میں بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے. لیکن جب میں نے اس دفعہ ڈرامہ سیریل رقص بسمل کی سیکنڈ ایپیسوڈ دیکھی تو میں رہ نہیں سکی. میں نے سوچا نہیں، اس دفعہ میرا خیال ہے پہلے رقص بسمل کا وقت آتا ہے، پہلے اس کو ریویو کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلی جو ایپیسوڈ ہوگی اس کے اندر پھر ہم فطرت کو ڈسکس کر لیں گے. تو جو اس ڈرامے میں جو اسٹارٹ کیا وہ آبویسلی لاسٹ ڈرامے کے جو آخری سین تھا وہاں سے انہوں نے اسٹارٹ لی کہ جو ہمارے ڈرامے کے ہیرو ہیں موسیٰ بھائی، میں ان کو موسیٰ بھائی بولوں گی. تو موسیٰ بھائی کو بس میں تھوڑا سا رانگ فلی اکیوز کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی کو ہراس کیا. آج کل میرا خیال ہے یہ نیا کچھ فیشن بن گیا ہے کہ رانگ فلی اکیوز کرنے کے اوپر کچھ زیادہ ہی اسٹریس ہو رہا ہے ڈراموں کے اندر. بٹ بہرحال لیکن کیونکہ یہ ہمارے ہیرو ہیں تو اس لیے بچ گئے، اور ایک بہت ہی باحیا پردے دار ہیروئن انہیں بچاتی ہیں. بچا تو لیتی ہیں مگر میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے ہیرو کو ایک لائسنس بھی دے دیتی ہیں کہ وہ ہر جگہ اس کو اسٹاک کریں. جہاں جہاں جاتی ہیں وہاں وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہ بیچاری بار بار منع کرتی ہیں مگر ہمارا ہیرو ہیرو ہے تو اس کا فالو کرنا تو بہرحال جائز ہے. کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی منع نہیں کر سکتا. ان کا فالو کرنا جو ہے وہ بہت عین ہمارے معاشرتی نارمز کے مطابق ہے، اور اس کو ہم ہر طرح سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب ہمارے جو ہیرو صاحب ہیں ان کو کوئی ایسی لڑکی چاہیے انٹرسٹنگلی جس کا کسی نے ہاتھ تک کسی مرد نے نہ دیکھا ہو. بہت اچھی بات ہے، اچھی تھاٹ پروسیس ہے. مگر اس وقت پتہ نہیں سم ہاؤ جب انہوں نے یہ ڈائلاگ بولا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں ان کو کہوں کہ بھائی کچھ عرصے کے لیے ونٹر کے موسم میں کینیڈا آ جاؤ، کیونکہ یہاں ہر وقت جیکٹوں اور گلوز کے اندر جکڑی ہوئی لڑکیاں ہی ہر طرف پائی جاتی ہیں. ہر وقت ہم لوگ جیکٹوں اور گلوز میں ہی گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان کو اسی طرح کا ان کا آئیڈیل ہے تو یہ آئیڈیل تلاش کرنے کے لیے میرا خیال ہے کینیڈا سے زیادہ بہتر جگہ کوئی نہیں ہے. بٹ خیر اینی وے، تو ان کو جو ہے یہ ہماری جو پردہ ہیروئن تھیں وہ ان کو پہلی نظر میں بھا گئیں اور وہ ان کے پیچھے پڑ گئے. اب پیچھے تو ان کے پڑ گئے ہیں، اب ہر جگہ جہاں وہ جاتی ہیں یہ وہیں چلے جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک بہت انٹرسٹنگ ڈائلاگ بولتے ہیں کہ آپ میری نیت پہ شک نہ کریں، میری نیت تو بالکل صاف ہے، آپ مجھ سے شادی کر لیں، یا آپ کیا مجھ سے شادی کریں گی. تو ماشاءاللہ نیت تو ان کی بہت اچھی ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں. جسٹیفائی ہو گیا ان کا بار بار پیچھا کرنا. چلیں اس کے بعد پتہ یہ لگتا ہے، ہمیں پتہ لگتا ہے آبویسلی، ہیرو صاحب کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ اب ہماری جو وہ ہیروئن ہیں وہ اتنی بھی باپردہ نہیں ہیں بلکہ مجبوراً پردہ کرتی ہیں تاکہ ان کی جو ٹرو آئیڈینٹی ہے وہ کسی کے سامنے ریویل نہ ہو. ایکچوئل میں وہ شاید بازار حسن سے تعلق رکھتی ہیں. تو ویسے یہ بہت ہی عجیب و غریب سی بات ہے کہ جو پچھلی ایپیسوڈ میں جو شخص اس ایکسٹینٹ تک جا رہا تھا کہ وہ اپنی کزن کو، حقیقی کزن بہن جنہیں وہ کہتا ہے، اس کو وہ مارنے تک تیار ہو گئے تھے، قتل کرنے تک تیار ہو گئے تھے. تو وہ ود ان اے فیو ڈیز، کچھ ہی دنوں کے اندر اندر وہ جو ہے لو ایٹ فرسٹ سائٹ ان کو ہو جاتا ہے فوراً سے پیشتر، اور ان کے لیے ہر چیز جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہے، جائز ہو جاتی ہے. خیر ٹھیک ہے بھائی، ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ ہیرو ہیں، وہ ہیروئن ہیں، تو اب اس میں ہم اس بارے بات میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. خیر میرے نزدیک یہ چیز تھوڑی سی انبلیویبل ہے، اور آئی تھنک کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے تھا، تھوڑا کچھ اور دکھا دیتے، مجھے نہیں پتہ، لیکن صرف بس میں ایک انٹریکشن میں اس قدر دیوانگی کی حد تک ان کے پیچھے پیچھے جانا، کیریکٹر کو وہ چیز سوٹ نہیں کر رہی تھی. اچھا، ہیروئن جو ہماری ہیں سارہ خان، جو کہ آئی تھنک زورا کا کردار کر رہی ہیں. پتہ نہیں ان کو دیکھ کے دوبارہ مجھے ان کا ڈرامہ دیوار شب یاد آ رہا تھا جس میں شاید انہوں نے گیتی کا رول کیا تھا. ایگزیکٹلی یہی اسی طرح کا رول تھا
اسی طرح سے وہ بازار حسن سے تعلق تھا ان کا، اسی طرح سے وہ پڑھنے جاتی تھیں، اور وہ واحد تھیں اپنے پورے علاقے میں جو کہ پڑھتی تھیں، کالج جاتی تھیں، یونیورسٹی جاتی تھیں. تو بہت ساری سملیرٹیز ابھی تک دونوں کیریکٹرز کے اندر نظر آ رہی ہیں، اور بہت انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ کس طرح سے دونوں رولز کے بیچ میں وہ ڈفرینشیٹ کر پاتی ہیں. تو لیٹ سی، یہ مجھے تھا کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کر پاتی ہیں کہ نہیں کر پاتی ہیں. موسیٰ کا ٹریک پتہ نہیں سمہاؤ مجھے بہت ویک لگ رہا ہے، بٹ ایز کمپیریزن اگر میں دیکھوں تو مجھے عیسیٰ کا ٹریک زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے اور زیادہ بلیویبل لگ رہا ہے. لائک ایک ایسا انسان جس کی زبردستی شادی کر دی گئی ہے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جس کو وہ پہلے پسند کرتا تھا، اور اس کو معلوم ہے کہ وہ لڑکی اس کو پسند نہیں کرتی بلکہ وہ بھی کسی اور کو اس سے پہلے پسند کرتی تھی. اور اس کو جو پیشنس اور جو ٹالرنس اس لڑکی کی طرف دکھایا ہے اپنی بیوی کی طرف، وہ آئی تھنک مومن ثاقب نے بہت خوبصورتی سے اس کو ایموٹ کیا ہے اور بہت اچھی طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے. میں نے مومن ثاقب کا اس سے پہلے کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا، یہ میں پہلی دفعہ ان کا ڈرامہ دیکھ رہی ہوں. لیکن انوشے عباسی جس طرح سے اوور دا پیریڈ آف ٹائم ابھر کے سامنے آئی ہیں، جس طرح سے انہوں نے اپنی ایکٹنگ کو اس قدر زیادہ پالش کیا ہے، تو میرا خیال ہے شی ڈیزروز اے شاؤٹ آؤٹ. ان کا ابھی جو ڈرامہ ریسنٹلی چلا تھا پریم گلی، اس میں بہت اچھی لگ رہی ہیں، بہت خوبصورت بھی لگ رہی ہیں، ایکٹنگ بھی ان کی بہت اچھی ہے. اور ان کی ایک میں نے شارٹ سٹوری دیکھی تھی جس کا نام تھا دا ڈانسنگ گرل، بہت خوبصورت وہ شارٹ سٹوری ہے، اس کے اندر بھی انوشے کی بہت خوبصورت ایکٹنگ ہے. ان کے ساتھ آئی تھنک فیضان خواجہ تھے اس ڈرامے کے اندر. تو اگر کسی نے نہیں دیکھا تو آئی ریکمینڈ کہ وہ ضرور دیکھیں، اور اس سے رینج کا پتہ چلتا ہے کہ انوشا عباسی کی ایکٹنگ کی رینج کتنی اچھی ہے. اگین کمنگ بیک ٹو موسیٰ's ٹریک، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایک فیملی جس کو اتنا کنزرویٹو دکھایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ لڑکیوں کو جو ہے لڑکیوں کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ باہر کسی کو پسند کریں یا جو بھی ہے. ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف اتنا کیجولی موسیٰ بھائی کو دکھایا گیا ہے کہ وہ بڑا آرام سے واک ان کر کے آ رہے ہیں کھانے کے دوران، اور دیکھنے کے لیے جو اس کی ستارہ نام کی لڑکی سے جو اس کے ان کے پیرنٹس موسیٰ کے پیرنٹس چاہ رہے ہیں کہ انگیج کر دیں موسیٰ کو، تو وہ خاتون اپنی امی کے ساتھ کھانے پہ آئی ہوئی ہیں، اور موسیٰ صاحب بڑے آرام سے کیجولی کھانے کی ڈائننگ روم ہی ہے سو کالڈ، وہاں پہ آتے ہیں، وہ بہت آرام سے سلام دعا کرتے ہیں، لڑکی کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی مسکرا کے سلام کرتے ہیں، ان کی اماں کو بھی سلام کرتے ہیں، اور وہ بڑے آرام سے پھر اسی طرح سے مسکراتے ہوئے ٹہلتے ہوئے نکل جاتے ہیں. تو بھائی بہت کنفیوژن ہے بھائی کہ کیا ہے یہ کس قسم کا گھر ہے، کہ کس قسم کی کنفیوژن ہے. خیر اینی وے، تو بہت یہ والا جو ایپیسوڈ تھا ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے بہت ویک لگا، سلو لگا، اور جو اس کا جو ایک انٹریگ فیکٹر ہوتا ہے، جو آپ کو سسپینس ہوتا ہے، جو آپ کو بٹھا کے رکھتا ہے، گلو کر کے رکھتا ہے، وہ اس میں مسنگ تھا. انفیکٹ مجھے کسی جگہ پہ بہت ہنسی آ رہی تھی آنیسٹلی اسپیکنگ، مگر اس کے باوجود آبویسلی آئی ووڈ وانٹ ٹو سی دا اسٹوری کہ کیسے پروگریس کرتی ہے، وہ آگے چل کے کیا دکھاتے ہیں. اچھا، اس والے ایپیسوڈ کے اندر فاروق صاحب ہیں، انہوں نے انٹری کی ہے، اور گل رانا نے انٹری کی ہے، تو یہ دونوں مجھے بہت پسند ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ آگے ان کا رول کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے. تو اینی وے، ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں جو کہنا چاہوں گی، بلکہ دو باتیں ہیں جو مجھے کرنی ہیں اس ڈرامے کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ جب کیریکٹرز کی اس طرح سے نام رکھے جاتے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ ان کے نام پیغمبروں پہ رکھے جائیں؟ لائک ان کو ضروری تھا کہ ان کا نام موسیٰ اور عیسیٰ رکھا جاتا؟ مجھے تھوڑا سا آئی ڈونٹ نو، اب کچھ کی بات صحیح نہیں لگتی. میرا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں اپنے پیغمبروں کو چھوڑ دینا چاہیے جب اس طرح کے کیریکٹرز کا نام رکھتے ہیں، اور جب اس طرح کی اسٹوری لائن ہو اسپیشلی، تو کوشش کر کے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات جو مجھے تھوڑی سی پریشان کن لگی تھی وہ یہ کہ موسیٰ کو دکھایا ہے کہ انہوں نے جامعہ سے الازہر سے انہوں نے ڈگری لی ہوئی ہے، تو خدا را کسی یونیورسٹی کو پلیز اتنا بدنام نہ کریں جو ہے کہ
اب آگے آپ خود سمجھدار ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. تو اگر جو ہے یونیورسٹی کا نام نہ لیا جاتا اور ان کو کہیں سے بھی پڑھا ہوا دکھا دیتے تو یہ زیادہ بہتر تھا، بجائے اس کے کہ خاص طور پہ جامعہ الازہر کو اس کے اندر مینشن کیا گیا ہے. بٹ ان اینی وے تھینک یو سو مچ فار اسٹیئنگ ود می اینڈ لسننگ ٹو می. اور پلیز اگر آپ کو میرا ریویو تھوڑا سا بھی پسند آتا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آنیسٹ ریویوز اور نان بائس ریویوز اور انٹرسٹنگ ریویوز آپ کے لیے لاتی جاؤں اور آپ لوگ اس کو سنتے جائیں. ایگری کرنا نہ کرنا obviously this is Gudiya's take. I'm not calling myself a critic. I'm not calling myself a reviewer. But this is just my take on the dramas. So inshallah till next time پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.